الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ذمہ داران جماعت، دیگر اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان خصوصی، میرے سامنے تشریف فرما رفقائے محترم اور انتہائی دل عزیز ہماری آنکھوں کے تارے اور ہمارا روشن مستقبل، ہمارے طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس باوقار اور بہت ہی ڈگنیفائڈ تقریب میں، جہاں ہم اپنے مستقبل کا استقبال کرنے کے لیے، اپنے فیوچر کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں اس موقع پر چند باتیں بہت مختصر سے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مخاطب میرے یہ عزیز ہیں جو ہمارے جگر گوشے ہیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ انہیں مستقبل میں کس طور سے آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی قوم کو یا کسی بھی فرد کو اگر فطرت کے قانون اور قدرت کے قانون کے مطابق زندہ رہنا ہے اور اس کو سروائیو کرنا ہے تو اسے اپنے آپ کو نفع بخش بنانا ہوگا، اپنے آپ کو بینیفیشنٹ بنانا ہوگا، اور اگر اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو قدرت کا قانون ایسی قوموں کو اور ایسے افراد کو تاریخ انسانی کا کچرا بنا دیتی ہے اور وہ دنیا میں بے نام و نشان بن کر رہ جاتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو پیش کیا وہ سورہ رعد کی آیت کریمہ ہے۔ میں اپنے بچوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس آیت کریمہ کو، جو آیت نمبر 17 ہے، اس کو ضرور قرآن مجید میں تلاش کریں اور اس کا مزید مطالعہ کریں۔ تو اللہ اس میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، زمین میں وہی چیزیں باقی رہیں گی، وہی چیزیں زمین میں سروائیو کریں گی جن میں انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس نفع بخشی کے تعلق سے علماء کرام نے جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ انسان کی شخصیت نفع بخش اسی وقت ہوتی ہے جب وہ علوم سے آراستہ ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں بخشی ہیں، جو ذہن بخشا ہے، تو تمام مخلوقات میں اس کا جو شرف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عزت و احترام بخشا ہے، یا اس کو جو غیر معمولی جو خوبی عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جس صلاحیت کی بنیاد پر اللہ نے آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور فرشتوں نے جب آدم کی اس کوالٹی کو دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار، بلا شبہ یہ جو مخلوق ہے یہ زمین میں تیری خلیفہ بننے کے قابل ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو علم ہے، اس علم نافع کو قرآن مجید نے جگہ جگہ پیش کیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ پر کسی مصنف نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی جس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ لماذا تاخرنا وتقدم غیرنا، کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے اور ہمارے جو مخالف ہیں وہ آگے کیوں بڑھ گئے۔ تو انہوں نے لکھا کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک مسلمانوں نے دنیا میں ایسے علوم سیکھے، ایسی مہارتیں سیکھیں کہ جس کے ذریعے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے مفید ثابت ہوتے، وہ انسانی دنیا کے سرتاج رہے، وہ انسانی دنیا کے قائد رہے، اور جب وہ ان علوم نافعہ سے دور ہو گئے تو دنیا کی تاریخ نے ان کو ایک داستانیت پارینہ بنا دیا۔ میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم سب فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں کچھ مخصوص دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے۔ کیا اس میں سے کوئی طالب علم یہ بتا سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں کن دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے؟ روزانہ فجر کی، آپ جانتے ہیں کہ فجر کیا ہوتی ہے؟ فجر ایک روشن دن کا آغاز ہے۔ ایک روشن دن کا استقبال کیسے کریں
وہ ہمیں فجر کی صورت میں بتایا گیا ہے۔ تو فجر میں جب ہم خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور سب سے قیمتی چیز جو اپنے رب سے مانگتے ہیں وہ ہمارے رسول نے جو مانگا ہے، کیا کسی طالب علم کو وہ دعا یاد ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دعا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے پروردگار میں تجھ سے علم نافع کا سوالی ہوں، اے رب کریم میں تجھ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کی پناہ چاہتا ہوں، ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ پہنچائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی دعا تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کا جو دور اول ہے، جس کو ہم صحابہ کا دور کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خیر القرون کہا ہے کہ سب سے بہترین دور، تو یہ جو دور تھا، یہ دور دراصل عالم انسانی میں امت مسلمہ کی جو قیادت تھی، وہ قیادت دراصل یہ علم کے ذریعے تھی۔ اس لیے قرآن نے یہ بات کہی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یاد رکھو کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ رب زدنی علما، اے اللہ کے رسول جب بھی اللہ سے مانگو تو یہ دعا مانگو کہ اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما، انکریز مائی نالج۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دعا سکھائی قرآن میں۔ محترم بچوں، میں آپ کے سامنے یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ اگر اس کو سمجھیں گے تو آپ اس وقت ملت اسلامیہ کی زب و حالی کا کچھ نہ کچھ ازالہ کر سکیں گے۔ آپ سے امیدیں ہیں، اور امیدیں اس وجہ سے ہیں کہ جو طلبہ اور طالبات کسی قوم کے ہوتے ہیں، وہ دراصل اگر ان کے پاس ویژن ہو، ان کے پاس حوصلے ہوں، ان کے پاس زندگی کا صحیح تصور ہو، تو پھر اس قوم کا مستقبل روشن ہوتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے بہت مختصر سے جا رہا ہوں۔ اسی آیت کریمہ سے پہلے اللہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، سورہ رعد آیت نمبر 13۔ اللہ نے ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو بدلنا خود نہ چاہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی چاہت اور اس کے ارادے میں، اللہ نے انسان کی چاہت اور اس کے ارادے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے کامیابی کو رکھا ہے۔ دیکھیے یہاں قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے یہ کہا کہ لوگوں، تمہیں ایمان ہونے کی بنیاد پر، ایمان رکھنے کی بنیاد پر جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے تشت میں کامیابی دے دی جائے گی، تمہیں جو ہے پلیٹ میں کامیابی دے دی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ چیز نہیں ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اب دنیا میں تم سرتاج رہو گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں کامیابی چاہیے تو سب سے پہلے تمہارے پاس میں یہ ارادہ چاہیے کہ تم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس قوت ارادی نہیں، اگر تمہارے پاس ول پاور نہیں، اگر تمہارے پاس میں نیک خواہشات نہیں، تو تم زمین کے اوپر کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ من اراد الآخرہ سعی لہا سعیہا وہو مومن، جس نے آخرت کے لیے ارادہ کیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے پیارے بچوں کہ آپ اپنے ارادے کو، اپنی نیت کو پاک بنائیے، اس کو مضبوط بنائیے۔ جب ہمارے ارادے ہمارے عزائم سے جڑتے ہیں، جب ہمارے ارادے خدا کے سامنے ہم اپنے ارادوں کو پیش کرتے ہیں، تو اللہ ہمارے ارادوں کے مطابق فیصلے فرماتا ہے۔ امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، کہ مرد مومن کی جو امیدیں ہوتی ہیں وہ خدا کے رازدانوں میں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں اس سے مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ یہ سوچیں اور فیصلہ کریں کہ مجھے بدلنا ہے اور اپنی ذات کو بھی بدلنا ہے اور اپنی ذات کو پوری کائنات کے لیے مفید بنانا ہے، تو ہمارا رب ہمیں اس مقام پر پہنچا دے گا۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم قوت ارادی کو بحال کریں۔ پھر اس کے بعد میں 4 باتیں ایسی ہیں جن 4 باتوں کے بغیر
کوئی بھی علم انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ ان 4 باتوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ آدمی دنیا کے بڑے سے بڑے علم کو جو سیکھیں تو اس علم کے سلسلے میں اس کی نیت صحیح ہو۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم جس طرح کے پروفیشنلز اور جس طرح کی جو ہے لوگ ٹیمیں تیار کر رہا ہے، جنریشن تیار کر رہا ہے، ان کے اندر ہمیں اخلاص دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بہت خوفناک بات ہے۔ ملک میں جتنی تیزی کے ساتھ ایجوکیشن کا گراف بڑھ رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ کرائم کا گراف بڑھ رہا ہے۔ ہمارا ملک جس تیزی کے ساتھ کرپشن کی طرف جا رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ میں ہمارے ملک میں خواتین جو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہے، یاد رکھیے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ معاشرہ جس میں کوئی خاتون محفوظ نہ ہو، جس میں کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت کا لوگوں کے ذہن میں تصور نہ پایا جائے، وہ معاشرہ کبھی خدا کی رحمتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسلیں جہاں وہ اس بات کے لیے کوشش کر رہی ہیں کہ وہ امتیازی نمبرات سے ڈسٹنکشنز میں، میرٹس میں اپنے آپ کو ایجوکیشنلی ریکارڈ کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کردار کی بلندی پر بھی وہاں پہنچے، وہ یوسفی کردار کے مالک بھی ہو۔ تو اخلاص۔ دوسری چیز ہے للہیت، یعنی ہم اپنے سارے کاموں کو خدا کے لیے کریں۔ دیکھیے جب ہم اپنے علم کو خدا کے لیے حاصل کریں، اپنے پروردگار کے لیے حاصل کریں، اس کی خوشی کے لیے حاصل کریں، تو پھر اللہ کی نصرت اور اس کا ساتھ ہمارے شامل حال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے لگاتار محنت۔ لگاتار محنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اے نبی وہ لوگ جو احسان کے درجے پر کام کرتے ہیں، بہترین کاوشیں انجام دیتے ہیں، اللہ ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ لگاتار محنت اور جدوجہد یہ دراصل کسی بھی انسان کی زندگی کی کامیابی کا سب سے بڑا جو ہے اس کی علامت ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ چیز ہے بلند ہمتی۔ بلند ہمتی کہ ہمارے بچوں میں حوصلہ ہو، ہمارے بچوں میں امنگ ہو، ہمارے بچوں میں کسی چیز کو پانے کا حوصلہ ہو۔ دیکھیے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے، پریس نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ ہماری نئی جنریشن کو فرسٹریٹ کر دے۔ یہ میں بات آپ کے سامنے بہت اہم عرض کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے بچے جو یہاں بیٹھے ہیں یہ پوری دنیا سے جڑے ہوئے بچے ہیں، انہیں یہ معلوم ہے اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، انہیں یہ معلوم ہے اس وقت سیریا میں کیا ہو رہا ہے، یہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں اس وقت امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اس وقت بھارت میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو حالات ہیں ان حالات سے نہ گھبرائیں۔ یہ حالات یا تو قوموں کو کچل کر رکھ دیتے ہیں، لیکن جو قومیں ایمانی شعور سے مالا مال ہوتی ہیں وہ قومیں انہی حالات میں بلندیوں کو پہنچ جاتی ہیں۔ چیلنجز یا تو قوموں کو ہلاک کر دیتے ہیں یا چیلنجز قوموں کو آسمانوں کی بلندی تک پہنچا دیتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود مشق، حق لہے میوے تماشائے لبے بام ابھی۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالات سے بالکل نگیٹو اثرات نہ قبول کریں، کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ سازشیں ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ قوم جس کے پاس میں عفت و عصمت ہے، یہ قوم جس کے پاس حیا ہے، یہ قوم جو نشے سے دور ہے، یہ قوم جو روحانیت سے مالا مال ہے، اس قوم کے پاس اگر مقصد زندگی آ جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ صحت مند زندگی کوئی نہیں گزار سکتا۔ لہذا ضرورت وہ ان کی سازش یہ ہے کہ ہمارے بچے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جائے۔ ارے بھئی ہم کو نوکریاں نہیں ملتی، پڑھ کر کیا کریں، ارے بھئی یہ کر کے کیا کریں، وہ کر کے کیا کریں۔ زندگی کو عمل سے دور کر دینے کی یہ سازش، زندگی کو مایوسی سے بھر دینے کی یہ سازش، یہ شیطان کی بہت بڑی سازش ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ بات کہی، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا کہ اللہ کی رحمت سے صرف اللہ کے کافر اور نافرمان بندے ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی نوجوان نسلوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ اپنے آپ کو سنواریں، اپنے مستقبل کو پیش نظر رکھیں، اور وہ اپنی ذات کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے اپنے آپ کو مفید بنائیں، کیونکہ یہ اسلام چاہتا ہے۔
آخر میں کسی شاعر کے اس انقلابی شعر کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ عزم محکم ہو تو سرگرم عمل ہو کر ہم، عزم محکم ہو، if you are committed، اگر آپ کے پاس میں مستحکم عزائم ہیں تو پھر عمل کرو، عزم محکم ہو تو سرگرم عمل ہو کر ہم، آؤ ذروں سے کرے چاند ستارے پیدا، آؤ ذروں سے کرے چاند ستارے پیدا، اور ڈوبنے والوں کو تو ساحل بھی ڈبو سکتا ہے، ڈوبنے والوں کو تو ساحل بھی ڈبو سکتا ہے، ورنہ طوفان میں بھی ہوتے ہیں کنارے پیدا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان نئی نسلوں کو، ہمارے مستقبل کے ان روشن ستاروں کو پروردگار ایسا ضیاء، ایسا نور عطا فرمائے کہ یہ پوری کائنات کو روشنی بخشے، اور ان کے کردار کے خوشبو سے ہمارا ملک چمک اٹھے، اور ان کی صلاحیتوں سے انسانی دنیا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، پورے انسانوں کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کو علم نافع کی توفیق عطا فرمائیں، اور علم نافع کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔